آپ کو یاد ہے ہم نے ایک حدیث پاک پڑھی، کئی بار پڑھی، کہ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حسنین کریمین دونوں شہزادوں میں سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کوئی بیٹھے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بوسہ دے رہے تھے، چوم رہے تھے، ان سے محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ تو وہاں ایک بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ اتقبل الصبیان، بڑا حیران ہو کہ آپ بچوں کو چومتے ہیں؟ میں تو، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، جس کے دل سے اللہ رحمت نکال لے میں کیا کروں۔ قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اسوہ حسنہ قرار دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی معاملات ہیں امت کے لیے رہنما ہیں۔ اگر امت چاہتی ہے مقام و مرتبہ تو ان معمولات کو اپنائے گی۔ جو آج کی حدیث ہے اس حوالے سے بہت اہم ہے، مختصر سے 2 جملے ہیں لیکن ہمیں سبق دینے کے لیے بہت سارا سامان اپنے اندر لیے ہوئے۔ مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8723۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، انک تداعبنا، آپ ہم سے مذاق وغیرہ بھی کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں۔ یہ حیرانگی ہے، انک تداعبنا، آپ ہمارے ساتھ مزاح کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں، لیکن انی لا اقول الا حقا، میں مذاق میں بھی سچ ہی کہتا ہوں، مذاق میں بھی سچ ہی کہتا ہوں۔ مختصر سا جملہ ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں مذاق کرتا ہوں لیکن مذاق میں بھی سچ کہتا ہوں۔ یہاں رک کر تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، قرآن کیا بیان کرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احادیث کیا بیان کرتی ہیں کہ راتوں کو آپ روتے ہیں، آپ کی داڑھی تر ہو جاتی ہے، آپ قیام کرتے ہیں، آپ کے پاؤں متورم ہو جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، لیکن جب صحابہ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھتے تو ہنسی مذاق کا بھی اہتمام ہوتا کہ وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی ہر باپ کو کہ وہ جب اپنی اولاد کے ساتھ بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ یاد کرے کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں۔ کوئی بھی باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے تو نبی علیہ السلام کے اس عمل کو یاد رکھے کہ میں بھی اپنی اولاد کے ساتھ ہنسی مذاق کروں۔ کوئی بھی لیڈر اپنی قوم کے ساتھ بیٹھے تو اس بات کو یاد رکھے دنیا کے سارے لیڈر ایک طرف ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے ایسے لیڈر، اس امت کے ایسے لیڈر، اس دنیا انسانی کے ایسے لیڈر کہ ان کی کوئی مثال نہیں، لیکن آپ بھی مذاق کرتے ہیں۔ تو یہ جو جملہ ہے نا ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جی میں تو اپنی اولاد کے ساتھ بڑا سخت ہوں، میں تو اپنے مریدوں کے ساتھ بڑا سخت ہوں، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ بڑا سخت ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ جو ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، میں آپ ہم سب کے لیے، کہ ہم اپنے بچوں میں بیٹھیں تو کبھی کبھی اس عمل کو بھی یاد کریں کہ حضور نے تو اپنی زوجہ کے ساتھ بھی، اپنے بچوں کے ساتھ بھی، اس امت کے ساتھ بھی جو عمل کا ہمیں سبق دیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کتنی عالی اور عرفہ ہے، وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ یہ ایک پہلو ہے۔ دوسرا پہلو کیا ہے کہ آپ نے مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولا، مذاق میں بھی آپ نے سچ کہا۔ لیکن پہلا پہلو بڑا اہم ہے۔ ہمارے دور میں کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں جی ہم تو ہنستے نہیں ہیں، جی ہم تو مذاق نہیں کرتے، ہم تو اولاد کے ساتھ بڑا سنجیدہ معاملہ اختیار کرتے ہیں، ہم اپنے ملازموں کے ساتھ بڑا سنجیدہ رویہ اختیار رکھتے ہیں۔ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر مذاق بھی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اسوہ سمجھنے کی، اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔